نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ ذی القعدہ کے جمعۃ المبارک کے حوالہ سے سلسلہ وار گفتگو جو ہے اس کا پہلا حصہ اور پہلے جمعہ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ ماہ مقدس جو ہے اس کے بعد جو اگلا مہینہ وہ ذی الحجہ کا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مناسبت کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو، مختلف گوشے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کے اوصاف کو ہم موضوع کے حوالے سے بات کریں. تو آج کی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وسعت پہ بات کریں گے کہ آپ کی سنت کو اللہ پاک نے اتنی وسعت عطا فرمائی کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ کی مختلف سنتیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، حق اور صبر کا. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر فرمایا کہ حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ترغیب دیتے رہے. یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا، حق اور صبر. یہ دو وہ نعمتیں ہیں اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہر دور میں اہل حق کا حصہ رہی. جب بھی اہل حق نے حق کی آواز اٹھائی، کلمہ حق بلند کیا، تو ان کو حق کے ساتھ ساتھ صبر کی منازل سے بھی گزرنا پڑتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی نمائندگان حق ہیں اور جتنے بھی اسیران حق ہیں، جتنے بھی مسافران حق ہیں، طالبان حق ہیں، اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدم قدم پہ حق کی بات کی، حق کا علم اٹھایا، ان کو ساتھ ساتھ صبر کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کی بے شمار سنتیں. ایک معروف سنت آپ کی کہ آپ جب ہم ہر سال قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے موقع پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد جو ہے ذہن میں، تصور میں آتی ہے. اسی طرح ہم ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا جو ہے یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور بھی مختلف گوشیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سامنے آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ جب کیا، اللہ کے گھر کی خدمت کی. اب قیامت تک اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر میں، اس کی تزئین میں، اس کی خوبصورتی میں حصہ لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کی نوکری کرنا، یہ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی کہلائے گا. تو جہاں اور بہت سے زاویے ہیں، وہاں ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ جب حق بات ہو
تو ابراہیم علیہ السلام کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنا گھر ہو، اپنی قوم ہو یا حاکم وقت ہو، اس کے دربار میں جا کر بھی کلمہ حق بلند کرتے. تو کلمہ حق بلند کرنا، حق بات کہنا، حق پر ڈٹ جانا اور حق کے علم کو اٹھا کے چلنا، یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق گوئی کے حوالے سے، آپ کے کلمہ حق کے حوالے سے 3 اہم گوشے سامنے آتے ہیں. آپ اپنے چچا کے سامنے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں. جو آپ کا چچا آزر تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں. حالانکہ وہ عمر میں بڑے ہیں آپ سے، لیکن آپ نے چونکہ حق بات کلمہ حق بلند کرنا تھا تو آپ نے ان کو حق کا پیغام پہنچایا، حق کی بات کی. قرآن مجید نے اس پیغام حق کو محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ اپنے گھر سے حق کی آواز اٹھانا اور اپنے گھر سے حق کا پیغام دینا، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. اسی طرح جب آپ قوم کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے قوم کو حق بات کی، وہی کلمہ حق بلند کیا قوم کے سامنے. حالانکہ آپ جانتے تھے ایک طرف پوری قوم ہے اور دوسری طرف تنہا آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ہے، لیکن آپ نے اس کثرت کو نہیں دیکھا، آپ نے اللہ کی نصرت کو دیکھا، جو تائید خدا بندی آپ کو نصیب ہوئی تھی. اللہ پاک نے جو جرت آپ کو بخشی ہوئی تھی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل تھی، آپ کا جو روب تھا، وہ جلال تھا، جو دبدبا تھا، وہ پوری قوم پہ غالب تھا. اور یہ ساری برکتیں حق کی کہ آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا اور قوم کے سامنے ان کے بتوں کے حوالے سے جو بات کی، قرآن مجید نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہی ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی کلمہ حق بلند کیا. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں دربار میں کھڑا ہوں، حاکم وقت کے دربار میں کھڑا ہوں اور پوری طاقت میرے خلاف ہے، وقت کا حاکم خلاف ہے. حاکم کی پوری جو طاقت تھی، افواج تھی، ان کے مشیر تھے، وہ آپ کے نظریے کے خلاف تھے اور آپ کی فکر کے خلاف تھے. ایک طرف پوری قوم اور ساتھ حاکم وقت ہو اور دوسری طرف تنہا ایک فرد ہو، ایک ہستی ہو، ایک شخصیت ہو، لیکن پھر بھی کلمہ حق بلند کرنا، یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام. آپ نے نمرود کے دربار میں جا کے کہا کہ میرا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیری ہمت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، تو ایک جوان نے، ایک اللہ کے بندے نے، ایک حق کے علمبردار نے، ایک حق کے سفیر نے، حق کے ترجمان نے بڑے دربار میں کلمہ حق بلند کیا اور قرآن مجید نے اس پیغام کو محفوظ فرما لیا. قیامت تک کے لیے اہل حق کو پیغام دے دیا، دیکھو یہ راستہ ہے، یہ راہ عظیمت ہے، یہ راہ حق ہے، اور یہ اس مسافر کا پیغام ہے جو دربار نمرود میں کھڑے ہو کر حق کی بات کر رہا ہے، حق کا علم اٹھایا ہوا ہے، حق کا علم بلند کر رہا ہے، آواز حق بلند کر رہا ہے. تو صدائے حق بلند کرنا یہ بھی سنت ابراہیمی علیہ السلام، حق پر استقامت اختیار کرنا سنت ابراہیمی ہے. دربار کے اندر حق کی بات کرنا اور بادشاہ کے سامنے للکار کر حق کی آواز اٹھانا، یہ بھی سنت ابراہیمی علیہ السلام. تو یہ سنت کا وہ گوشہ ہے جس کا تعلق عظیمت کے ساتھ ہے، یہ وہ گوشہ ہے جس کا تعلق شجاعت کے ساتھ ہے، یہ وہ گوشہ ہے جس کا تعلق جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہے. اور پھر یہ تسلسل جو ہے آگے، اگر ہم سیرت خلیل کو دیکھیں تب بھی کلمہ حق بلند کیا ہوا دکھائی دے گا. اور پھر اگر ہم سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں میرے آقا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو مقصد دے کے بھیجا، اس میں یہ مقصد جو تھا سب سے نمایاں تھا کہ حبیب
ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر آپ کا دین غالب آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ پاک نے حق کا علم بردار بنا کے بھیجا۔ تو جہاں میلاد کی بات ہو وہاں حضور علیہ السلام کے کلمہ حق بلند کرنے کی بھی بات ہو، یعنی ایک طرف پوری قوت ہو، پوری طاقت ہو، حضور علیہ السلام کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، سرداران قریش ایک طرف ہوں، قریش کی پوری طاقت ایک طرف ہو، اور دوسری طرف تنہا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے فرما دیا تھا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو، سب کچھ لا کر رکھ دو، لیکن جو حق بات ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور انہوں نے پھر مظالم کیے، مختلف مشکلات سے حضور علیہ السلام گزرے، مصائب سے گزرے، مکہ کی گلیوں میں لوگ آپ پر آوازیں کستے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کا وجود اقدس لہو لہان ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو کلمہ حق تھا وہ حضور علیہ السلام کی پہچان تھی، وہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کلمہ حق بلند کرنا، یعنی یہی اجداد کا وتیرہ اور شعار تھا، اور یہی اولاد کا، اوپر اجداد ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جد امجد حضور علیہ السلام کے بزرگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی ہستی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آباء و اجداد کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیغام عام کیا، اور پھر یہ تسلسل ہے، آگے پھر تسلسل ہے۔ پھر اس خاندان کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں، آل محمد کی طرف آتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں کلمہ حق بلند کرتا ہوا ایک فرد، ہستی، ایک وجود دکھائی دیتا ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ حق کے علامتدار بن کے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بیست، کہ جہاں جب جب باطل آتا رہے گا اس کے مقابلے میں حق بھی آتا رہے گا، حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ اور پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا جب 61 ہجری میں امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا۔ سامنے یزیدیت ہے، ادھر تنے تنہا ایک فرد ہے، اور چند سات افراد ہیں، 72 افراد کا یہ قافلہ، اور ادھر پوری قوت، پوری طاقت ہے، یزیدیت کا ادھر پورا غلبہ تھا، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات نے کلمہ حق بلند کیا، اور ایسا حق بلند کیا کہ باطل مٹ گیا، حق آج بھی زندہ ہے، اور حق جو ہے اس کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام کے کلمہ حق کی آواز آج تک سنائی دی جا رہی ہے، اور آج تک لوگوں کے دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، تقویت دیتی ہے، وہ جو کلمہ حق بلند کیا تھا۔ اسی بات کو تو حضرت خواجہ اجمیر نے لکھا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے سر دے دیا لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ آپ حق کے علمبردار تھے، آپ حق کے سفیر تھے، آپ حق کے نمائندے تھے، حق کے ترجمان تھے۔ یہی وہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، سنت ابراہیمی علیہ السلام کا، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہی پیغام امام عالی مقام نے دیا کہ میرے آباء و اجداد نے کلمہ حق بلند کیا، باطل کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور میں بھی باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا۔ امام عالی مقام حق کے سفیر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آگے اگر ہم اکابرین کو دیکھیں، اسلاف کو دیکھیں اور ان کی مثالوں کو دیکھیں تو ہمیں راہ عظیمت کی یہ مسافر، راہ حق کے یہ مسافر، ان کے جو افکار تھے، ان کے نظریات جو تھے، ان کا جو اعلاء کلمت الحق کا معاملہ تھا، ہمیں قدم قدم پہ دکھائی دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کے اندر بھی وہ کلمہ حق بلند کرنے کی صفت دکھائی دیتی ہے۔ بنو امیہ کے دور میں جب سرکاری عہدے کی آپ کو آفر دی گئی
تو آپ نے قبول نہ کیا، چونکہ مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم جو بات کہیں وہ یہ کریں، ہماری بولی بولی جائے. یعنی اس وقت حاکم وقت یہ چاہتا تھا کہ یہ ہماری بولی بولیں، ہر معاملے میں ہماری تائید کریں، ہم سفید کریں سیاہ کریں، جو بھی کریں یہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے. لیکن چونکہ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، اور آپ کو اللہ پاک نے وہ جرت عطا کی ہوئی تھی حق گوئی کی، آپ نے فرمایا موت قبول کر لوں گا لیکن عہدہ قبول نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو گورنر تھا کوفہ کا ابن عبیرہ، اس نے آپ کو یعنی تنگ کرنا شروع کر دیا. آپ کے راستے میں اس نے مصائب علام جو تھے جال بچھا دیا، حتیٰ کہ کوڑے برسائے گئے آپ کے وجود پر. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی جو ہے حق بات کرتے ہوئے مصائب سے گزر رہی ہے. وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، حق بھی ہے اور ساتھ ساتھ صبر بھی ہو رہا. پھر امام مالک کو دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کا مزار اقدس، جن کی قبر انور جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہے. زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دی آپ نے. اگر آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو کلمہ حق بلند کرنے کی جو صفت ہے، جو خوبی ہے، وہ اللہ نے آپ کو بھی بخشی ہوئی، اور آپ کی زندگی کلمہ حق بلند کرتے کرتے گزر گئی. آپ کا جب دور آیا تو حاکم وقت نے طلاق بالجبر کے وقوع ہونے پر آپ کو کہا کہ آپ فتویٰ دیں کہ جو جبری طلاق وہ واقع ہو جاتی ہے. جبری طلاق کے وقوع کے حوالے سے آپ کو کہا گیا کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس کو قبول کریں. لیکن آپ نے نہیں، میں طلاق بالجبر کو قبول نہیں کرتا اور میں اس نظریے کو قبول نہیں کرتا. آپ نے اس نظریے کے مخالفت کی. آپ کو حاکم وقت نے تنگ کیا کہ آپ اس موقف کو، ہمارا جو موقف ہے، اس کو واضح کریں. لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ گیا. آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. حتیٰ کہ اس معاملے میں کیا کیا گیا، آپ کو برہنہ کر کے سزا دی گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو، آپ کی ہستی کو، اور پھر 25 سال تک آپ کو نظر بند کیا گیا. یعنی کیا معاملہ تھا کہ حاکم وقت کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ شریعت محمدی کا اصول تھامے ہوئے، آپ دامن تھامے ہوئے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ بات طبیعت کی ہو، امام مالک چاہتے تھے بات شریعت کی ہو. وہ چاہتے تھے کہ طبیعت غالب ہو، امام مالک چاہتے تھے کہ شریعت غالب ہو. وہ اپنے مزاج کا مسئلہ جو ہے اس کو عام کرنا چاہتے تھے، اور امام مالک جو تھے وہ مزاج محمدی کا فیض لے رہے ہیں، وہ فرمان محمدی کا فیض لے رہے ہیں، شریعت محمدی کا فیض لے رہے ہیں. تو یہ وہ شخصیات تھی کہ جن کو قدم قدم پہ سامنا تھا مصیبتوں کا، آلام کا، لیکن پھر بھی اپنے موقف پر ڈٹ جانا، حق بات کہنا اور حق پر استقامت اختیار کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا. یہ وہ تسلسل ہے جو مزاج خلیل اللہ ہے، یہ وہ تسلسل ہے جو مزاج حبیب اللہ ہے. یعنی حق بات پہ ڈٹ جانا سنت خلیل اللہ بھی ہے، سنت حبیب اللہ بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے، اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. پھر امام شافعی کو لیں تو آپ یمن میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے. تو جو یمن کا گورنر تھا حماد البریری، اس نے آپ کو علویوں کے لیے محبت، کیونکہ آپ کو علویوں سے محبت تھی. محبت کی وجہ کیا تھی کہ آپ عاشق تھے، آپ دیوانے تھے، آپ فنا فی محبت آل محمد تھے. آل محمد کی محبت میں فنائیت کے درجے پہ تھے. اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ جب آپ بیمار ہوتے تو اس وقت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں رہتی تھی، آپ پڑھاتے تھے وہاں پہ، آپ بیمار ہوتے تو اپنے شاگردوں سے کہتے کہ جائیں جا کے بی بی صاحبہ جو ہیں امام جعفر صادق کی جو بہو تھی، ان سے یہ عرض کریں کہ اپنا جو دوپٹہ ہے وہ پانی کے گلاس میں بھگو کے دے دیں تو میں پی لوں گا، اللہ مجھے شفا بخش دے گا. آپ کا نام ادریس تھا،
امام شافعی کا، تو ادریس وہ پانی پی لے گا تو اللہ شفا عطا فرما دے. اتنی محبت تھی حضور کی آل کے ساتھ، اور یہی وجہ تھی کہ آپ علویوں سے محبت کرتے تھے نسبت مولا علی کی وجہ سے. تو گورنر حماد البریری نے آپ کو روکا کہ آپ ان کی طرف جھکاؤ نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں. یہاں تک کہ جب گورنر نے ہارون الرشید کو خط لکھا کہ امام شافعی جو ہے نا یہ یمن کے امن کے لیے خطرہ ہے، لہذا ان کا کوئی حل کیا جائے. تو پھر کیا ہوا، جب آپ علویوں کی محبت سے باز نہ آئے، پیچھے نہ ہٹے، تو آپ کو اس جرم کے بدلے میں کیا کیا گیا، لوہے کی زنجیر باندھ کے دربار میں پیش کیا گیا، اور یمن سے عراق تک آپ کو لوہے کی زنجیر باندھ کے سفر کروایا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. یعنی حق بات کرنے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. یہ وہ تسلسل تھا کہ جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی مزاج میں رکھا ہوا تھا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ہمارے اسلاف کو ان سنتوں پہ کاربند جو ہے وہ پایا. اللہ پاک نے پھر ہمارے اسلاف جو تھے، بڑے بزرگ جو تھے، اکابرین، علماء، محدثین، فقہا، ان کے درجے بلند کیے، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے اس پیمانے پر اللہ پاک نے جب دیکھا یہ پورا ہوتا ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت کو لے 164 ہجری میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور جب آپ کا دور آتا ہے تو خلق قرآن کا مسئلہ، مامون الرشید وہ دور تھا جس میں حضرت امام احمد بن حنبل اس وقت تھے. تو امام احمد بن حنبل کو مامون الرشید نے کہا کہ قرآن کو مخلوق کہو، یعنی یہ بات مشہور کرو، آپ کا فتویٰ لوگ مانتے ہیں، آپ کی بات لوگ مانتے ہیں، اس لیے جو ہم کہتے وہ کرو. یعنی یہ بات تھی. بادشاہ وقت جو تھا یہ چاہتا تھا کہ یہ مغلوب ہو جائیں، ہم غالب ہو جائیں، جو ہماری بولی ہو وہ احمد بن حنبل بولے. لیکن احمد بن حنبل نے کہا جان تو جا سکتی ہے، قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا. ڈٹ گئے، ایسے ڈٹے کہ پھر آپ کو اور محمد بن نوح آپ کے جو ساتھی تھے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا، پورے شہر میں گھمایا گیا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا؟ امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، امت پہ جن کے بڑے بڑے احسان ہیں، امت کا سرمایہ، ایک عظیم المرتبت شخصیت، علم کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں، محبت کی دنیا میں، فقاہت کی دنیا میں بہت بڑا نام امام احمد بن حنبل کا. لیکن جرم کیا تھا کہ بادشاہ وقت کی ہاں میں ہاں نہیں ملا. یہ معاملہ تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک شعر ہے ان کا، کرو مد ہے اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. تو امام احمد بن حنبل کو اس جرم کے بدلے میں کیا دیا گیا؟ آپ کو 39 ماہ جیل میں رکھا گیا، اور پھر 80 کوڑے مارے گئے. وہاں کے لوگ کہتے اگر یہ کوڑے ہاتھی کو لگتے تو ہاتھی بھی مر جاتا. تو یعنی مامون الرشید نے اور مامون الرشید کے بعد جو مستعصم باللہ، ان دونوں نے مل کر کوشش کی کہ امام احمد بن حنبل یہ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا، میری جان چلی جائے. کلمہ حق بلند کیے رکھا، اور کلمہ حق کی بلندی کے ساتھ اس دنیا سے گئے. آج ان کا نام بلند ہے، آج ان کی شان بلند ہے، آج ان کا مقام بلند ہے، اور ان پہ جو ظلم کرنے والے ان کے نام مٹ گئے، نشان ان کے مٹ گئے. امام احمد بن حنبل کی محبت کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری کو لیں، امام المحدثین، اور بخاری شریف جو معتبر ترین کتاب حدیث کی دنیا میں. امام بخاری کو اگر دیکھیں تو حاکم بخارا جس کا نام تھا خالد بن احمد، اس نے شاہی محل میں آ کے، یعنی امام بخاری کو کہا، محمد بن اسماعیل آپ کا نام تھا، اس نے کہا آپ میرے محل میں آ کے میرے بچے کو پڑھائیں، یعنی ٹیوشن پڑھائیں. تو امام بخاری نے کہا کہ میں بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے تو میرے پاس بھیجو. اب وہ متکبر آدمی تھا، اس نے کہا مجھے کہا گیا. یعنی یہ دیکھیے اس ساتھ دشمنی شروع ہو جاتی امام بخاری کی.
اور دشمنی کی پاداش میں اس نے کیا کیا کہ سمر یعنی بخارا سے آپ کو ملک بدر کر دیا، بخارا سے نکال دیا۔ ادھر بخارا سے نکلے تو سمرقند کی طرف آپ نے سفر شروع کیا، تو آگے بھی اس نے بدبختی پھیلائی۔ اس نے آگے کچھ جو درباری مولوی ہوتے ہیں ان کو خریدا کہ یہاں امام بخاری ادھر آ رہے ہیں، آپ نے ان کو رہنے نہیں دینا۔ حالات انہوں نے آپ کو خبر راستے میں مل گئی کہ اگلے حالات بھی بڑے پریشان کن ہیں اور لوگ حسد کے مارے وہاں بھی میرے دشمن ہیں، یعنی اتنا سخت ترین مشکلات سے آپ گزر رہے تھے اور مشکلات کا سامنا تھا۔ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، لیکن حق کا علمبردار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ صبر پر کاربند ہوتا ہے اور صبر کا دامن تھامے ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ پھر راستے میں رک گئے، پھر آپ نے ایک دعا کی اللہ کے حضور کہ یا اللہ تیرے بندوں نے زمین مجھ پہ تنگ کر دی ہے، مجھے اپنے حضور بلا لیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فکر خلیل اللہ ہے، وہ مزاج خلیل اللہ ہے، وہ جو سنت خلیلی ہے، ہر دور میں مشکلات آتی رہی، ہر دور میں اہل حق جو تھے حق کا علم اٹھائے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے رہے۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت اپنے دور میں حسد کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو کافر قرار دیا، آپ کو ملحد زندیق کے فتوے دے دیے گئے۔ حسد وہ بیماری ہے کہ جو انسان حیا سے دور ہو جاتا ہے۔ حاسدین جو تھے بڑے بڑے اس وقت کے مولوی، بڑے بڑے جو نام نہاد جو ملا تھے، انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ فتویٰ لگا دی، یہ کافر ہو گیا، یہ ملحد ہو گیا ہے، یہ زندیق ہو گیا ہے۔ اور یہ ذوالنون مصری کون تھے؟ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوتی ہے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لوگ کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام 70 اولیاء کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ راز کیا، حکمت کیا ہے؟ فرمایا ہمارا دوست ذوالنون فوت ہو گیا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا مقام۔ پھر اگلی بات، تاریخ یہ امام ذہبی نے اس کو لکھا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام ہے کہ جب جس رات انتقال ہوا خود رسول خدا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا دوست آ رہا۔ دنیا والوں نے کیا حال کیا اور مصطفیٰ کریم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو پرندوں کا ایک پورا گروہ آ جاتا ہے، پورا ایک لشکر آ جاتا ہے پرندوں کا، وہ ان کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر دیتی۔ جب تک جنازہ چلتا رہا پرندوں نے سایہ کیے رکھا۔ یہ انعامات خداوندی ہیں اہل حق کے لیے، لہذا یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر مصائب ہوتے ہیں اہل حق کے لیے، راہ عظیمت کے مسافروں کے لیے، راہ حق کے مسافروں کے لیے، لیکن پھر قیامت تک چرچا انہی کا ہے، قیامت تک عظمتوں کا ذکر ان کا ہے۔ آج تقریباً 4500 سال گزر چکے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا ہوا، قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا ہوا، مصائب کا سامنا ہوا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں ڈالا گیا لیکن حق بات کہنے پہ ڈٹے رہے، علمبردار سے حق کے، حق کا علم اٹھائے رکھا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی یادیں، ان کا تذکرہ، ان کی محبتیں، ہر نماز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ 5 نمازوں میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ایک ہی صدا ہوتی ہے، آل ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 5 نمازوں میں ذکر خلیل اللہ ہو رہا ہے، ان کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے خاندان کا ذکر۔ یہ اہل حق کے لیے نام خداوندی، اہل حق کے لیے جن کا بیٹا بھی حق کا علمبردار تھا، آگے جن کی اولاد حق کی علمبردار، جن کی نسل حق کی علمبردار، اور پھر آگے سلسلہ در سلسلہ دیکھیں تو آپ سے محبت کرنے والے وہ حق کے علمبردار۔ پھر دیکھیے اگر ہم ہر سال کو دیکھیں ان کا تذکرہ ہے تو حق والوں کا نام زندہ رہتا ہے، حق والوں کی
یادیں زندہ رہتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کی روشنی میں نمازوں کے اندر اہل حق کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ حق کے لیے قدم اٹھانا، حق کے لیے آواز بلند کرنا اور راہ حق کے مسافر بننا، یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے. لہذا بہت سی سنتوں میں اس سنت کو بھی یاد رکھا کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ تم حق کے پر ڈٹے رہو، غالب تم نے رہنا. ایک بھی اگر ہے نا تو طاقت تمہاری. تو آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باطل پر غالب آ جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل مغلوب ہو جائے، حق غالب، ہم حق کے ساتھ رہے، ہم حق پر رہیں گے تو اللہ ہمیں غالب رکھے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان جس کو اللہ پاک نے عظمتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو ریاست بنی ہے، اللہ پاک نے اس کو وہ عظمت عطا کی، وہ مقام عطا کیا کہ جس کو دنیا چھوٹا سا ملک سمجھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی نصرت کی اور اہل حق کو اللہ نے وہ غلبہ دیا ہے کہ پچھلے دنوں جب پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کیا، ان کے جواب میں، یعنی آغاز انہوں نے کیا تو پاکستان نے جوابی جب کارروائی کی تو اللہ نے پاکستان کی عظمت کو، غلبے کو اتنا نمایاں کر دیا کہ پوری دنیا فخر کر رہی ہے. حق جو ہے ہمیشہ غالب رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ حق پر رہے، حق کے ساتھ رہے، ڈٹا رہے استقامت کے ساتھ. یہی پیغام ابراہیمی ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے اور یہی فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.